اسی طریقے سے آپ دیکھیں بیمار ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں، بیمار لوگوں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کراتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دوا علاج سے جب ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے تو کہیں دم کرانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو غیر مسلموں کے پاس چلے جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ غیر مسلم کیا دم کرے گا؟ ظاہر بات ہے وہ دم کرے گا تو اپنے حساب سے دم کرے گا، اس کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ دم کرے گا۔ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کے پاس جا کر کے دم کرائے تو اس کا اسلام کہاں باقی رہتا ہے؟ اس کا اسلام بھی باقی نہیں رہتا ہے، اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے پاس جا کر کے دم کرائے، چاہے اس کے بارے میں کتنا بھی مشہور ہو کہ اس کے پاس جانے سے صحیح ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا مشہور کر لیتے ہیں سماج میں، تو کتنا بھی وہ مشہور کیوں نہ ہو، کتنی بھی اس کی شہرت کیوں نہ ہو، ایسے آدمی کے پاس جو غیر مسلم ہے کسی بھی مسلمان کے لیے جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر وہ چلا گیا تو اس کا ایمان اور اس کا اسلام دونوں خراب ہو جائے گا۔ تو غیر شرعی جھاڑ پھونک کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن جو لوگ بیمار ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بیماریوں سے تنگ آ کر کے وہاں ضرور جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس میں اگر کوئی شرعی رقیہ کرتا ہے، کوئی شرعی دم کرتا ہے تو اس کے پاس جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن غیر شرعی رقیہ کرنے والے، خیر غیر مسلموں کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان آدمی ہی کیوں نہ ہو اور وہ غیر شرعی اگر رقیہ کرتا ہے، غیر شرعی دم کرتا ہے تو اس کے پاس بھی جانا جائز نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دیکھیں ہم سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، عامل بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں پر دم کرتے ہیں، اور ایسا دم کرتے ہیں کہ چند منٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر تمہارا کام ہو جائے گا، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اس طرح سے باقاعدہ اشتہار بھی لگا دیتے ہیں، اشتہار لگا دیتے ہیں بسوں میں، گاڑیوں پر، دیواروں پر، ہر جگہ چپکائے رہتے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے، آپ آئیں ہمارے پاس، چند منٹوں میں، چند دنوں میں آپ کا کام ہو جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ وہ پے بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، غیر شرعی جھاڑ پھونک کرنا یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی پرابلم ہے تو وہ خود سے جو دعائیں ہیں اپنے اوپر اپلائی کر سکتا ہے، اپنے اوپر پڑھ سکتا ہے، اور سب سے بہترین رقیہ۔ میں آج بھی ایسے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ باتوں باتوں میں کسی کے پاس جا کر کے دم کراتے ہیں نا، نہیں کرانا چاہیے، اللہ کی قسم ہے نہیں کرانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایک باقاعدہ ایک ذہن بن گیا ہے، کوئی اب نارمل ہوتا ہے، نارمل سے اب نارمل ہوتا ہے، فوراً ڈھونڈتا ہے کہاں رقیہ کرنے والے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں آپ رقیہ کرانے کے لیے دوسروں کے پاس؟ آپ خود کیجئے نا، خود رقیہ کرنا یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ خود اسلام نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ انسان خود رقیہ کرے، لیکن دوسرے کے پاس جاتے ہیں رقیہ کرانے کے لیے، اور وہاں جب جاتے ہیں تو پیسے بھی دیتے ہیں، 20-20 ہزار، 50-50 ہزار، 1-1 لاکھ روپیہ لوگ دے کر کے آتے ہیں۔ میرے پاس خود ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ رقیہ دوسروں سے کرانا جائز تو ہے، لیکن اس سے لاکھاں درجہ، کروڑاں درجہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ پر رقیہ کرے۔ اس کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے اسلام کے اندر۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الرقى والتمائم والطیولۃ شرک، بے شک غیر شرعی جھاڑ پھونک، غیر شرعی جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور منتر جادو، یہ سارے کے سارے شرک ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من اتى عرافا او کاہنا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا کسی عرافہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی قسمتوں کا حال پوچھتا ہے، یا اس طریقے سے وہ جو کچھ کہتا ہے اس کی تصدیق کر دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقط کفر بما انزل علی محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری ہے اس کا وہ منکر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ یعنی آپ اسلام کو ہی انکار کر دیتے ہیں، آپ قرآن ہی کا انکار کر دیتے ہیں، آپ رسول کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ بھلے آپ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، زبان سے نہیں انکار کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے عمل سے تو ثابت کر رہے ہیں نا کہ میں رسول کا منکر ہوں، میں شریعت کا منکر ہوں، میں اسلام کا منکر ہوں۔ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، کتنا ڈینجر ہے بتائیں آپ۔ اگر کوئی کسی کے پاس جا کر کے اپنی قسمتوں کا حال معلوم کرے، اپنی ہتھیلی بتائے، یا اس طریقے سے کسی پنڈت کے پاس جائے، یا کسی ایسے مسلمان کے پاس جائے جو نام کا مسلمان ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، ایسے بھی مسلمان بہت ہیں، بابا جس کو کہتے ہیں، پیر فقیر جس کو کہتے ہیں، ان کے پاس جائے، وہ کبھی نماز نہ پڑھے، کبھی روزہ نہ رکھے، اور اس کی بات کی اگر آدمی تصدیق کر لے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان شریعت کا منکر ہو جاتا ہے، اسلام کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، شرعی جھاڑ پھونک بیمار ہونے والا انسان کر سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ خود کرے، اور اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے سے بھی کرا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر کوئی شخص اس پر پیسے لیتا ہے اور بہت زیادہ چارج کرتا ہے، آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ کو دینا ہی پڑے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں اور اس کو قبول کر لے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میں آپ سے 40-50 ہزار لوں گا، آپ کبھی مت جائیے، ایسا سمجھیے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے،
اللہ کی قسم ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اگر آپ کو آزمانا ہے تو آپ جا کر کے اس کو آزما بھی سکتے ہیں۔ آپ جا کر کے ایک بہانے کے طور پر بہانہ کریں کہ مجھے ایسا ایسا پرابلم ہے، دیکھو آپ کو بھی بولے گا کہ آپ کو پرابلم ہے، جادو ہے، آپ کو جنات ہے، آپ کو یہ پرابلم ہے، آپ کو وہ پرابلم ہے، کیونکہ اس کو پیسے لینا ہے نا۔ ایسے لوگ سماج و معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو بیمار لوگوں سے ایک غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور کسی کاہن وغیرہ کے پاس جا کر کے اپنے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔